فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ مومنون ہمارے زیر درس ہے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا
توحید فی الدعا یا اخلاص فی الدعا کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ بہت اہم سورت ہے۔ اس سے پہلی سورت جو ہم نے پڑھی سورہ زمر، وہ توحید فی العبادت یا اخلاص فی العبادت کے اعتبار سے بہت اہم سورت تھی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو حصہ ہم پڑھ چکے اور خاص طور پر پچھلے درس میں جو حصہ ہمارے زیر مطالعہ آیا تھا، اس میں مومن آل فرعون کا ذکر تھا کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اور ایک خاص موقع پر جب کہ فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو اس موقع پر یہ شخص اٹھا ہے اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور بہت ہی خوبصورت خطاب جو فرمایا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غیر نبی میں کوئی اور نہیں ہے کہ جس کا اتنا مفصل اور تفصیلی خطاب قرآن حکیم میں نقل ہوا ہو۔ نبی تو نہیں تھے، آل فرعون میں سے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون کے بالکل قریبی جو ریلیٹیوز ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے، مفسرین نے چونکہ ان کا ذکر کیا کہ چچا زاد بھائی تھے فرعون کے، شاہی خاندان میں سے تھے، اور سب سے بڑھ کر کوئی بڑا اہم منصب بھی ان کے پاس تھا، جس کی بنیاد پر ان کی عزت اور تکریم جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ جو بھی فرعون کا مصائب ہوگا تو اس کی عزت و تکریم کس سے کم ہوگی۔ لیکن اس موقع پر بھی جو انہوں نے خطاب فرمایا، اور وہ خطاب جس کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ان نکات کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں دوبارہ، تاکہ آج کی ہماری گفتگو جو ہے اس پچھلی کے ساتھ مربوط ہو سکے۔ سب سے پہلی بات اس نے کیا کہی تھی؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، فرعون کو مخاطب کر کے کہ تم نے جو ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اس کا جرم ہے کیا؟ سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور جرم اس کا نہیں تھا۔ وَقَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تو بڑی واضح نشانیاں، معجزات لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو حصی معجزات دیے گئے، عصائے موسیٰ ہے، ید بیضا ہے۔ اور پھر اگلی بات اس نے کہی فَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر کہیں وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تو اس جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، گویا کہ انتظار کرو اس بات کا۔ لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، لیکن اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، واقعتاً اللہ کا رسول ہے، اللہ کا فرستادہ ہے، تو پھر تو جو وہ وعید اور دھمکی سنا رہا ہے وہ لازماً تم پر آ کر رہے گی۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ ایسے مسرف، حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اگلی بات اس نے کہی کہ آج تو غلبہ تمہیں حاصل ہے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو تم غالب ہو، تمہارا غلغلہ ہے، تمہاری حکومت ہے۔ اور فرعون کا لفظ جو ہے وہ گویا کے حوالے سے آگنے والی دنیا میں بھی ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اس کے اندر تو گویا کہ کوئی فرعون گھسا ہوا ہے، فرعونی مزاج ہے اس کا۔ فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اللہ کی اگر عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہوگا جو ہماری مدد کرے گا؟ اس پورے خطاب کے جواب میں فرعون کی طرف سے صرف ایک بات کہی گئی۔ ایک طرف تو اس نے اپنا وہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو، اور اب یہاں آ کر اس درجے وہ نیچے اتر آیا وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَلَا مَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں نے تو جو بات صحیح سمجھی تھی وہ تمہیں بتا دی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے فرعون ہمارے اس تخت کے لیے، ہماری اس مثالی تہذیب کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ جس رب کی بات کرتا ہے اس کی فرما برداری، وہ تو نظام میں بالکل تلپٹ ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اس نظام کو، اس بساط کو تلپٹ کر دے گا۔ تو لہذا جو بات میں نے اپنی دانش میں صحیح سمجھا وہی میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نے اپنی دانش میں جو تمہیں توجہ دلائی ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، رشد کے رستے کی طرف۔ اسی مومن آل فرعون کی بھی تقریر جاری ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں ہو گزری، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود،
قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور ان کا جو حشر ہوا ان سے تم خوب اچھی طرح واقف ہو۔ اور مجھے اندیشہ ہے، اگلے الفاظ کیا تھے، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تو دھڑکا ہے تمہارے بارے میں، اندیشہ ہے، خوف زدہ ہوں میں کہ تم پر اب وہ دن آئے گا جب کہ بڑی چیخ و پکار ہوگی، آہ و فغاں ہوگی، بڑا شکوہ و شیون ہوگا، اور گویا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، مجھے اندیشہ ہے، بڑا اندیشہ ہے اس کے بارے میں۔ اور تم سے پہلے حضرت یوسف بھی تو آئے تھے نا، وہ بھی یہی تعلیمات لے کر آئے تھے، ان کی تعلیمات کو تم نے پاؤں تلے روندا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر کسی عذاب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں یہ شخص جو حوالہ دے رہا ہے، جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ریفرنس دیا کہ حضرت یوسف جن تعلیمات کو لے کر آئے تھے ان کو بھی تم نے پاؤں تلے روندا۔ اس کے بعد اس نے اپنے وزیر تعمیرات کو حکم دیا، جیسے جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، ایک بہت اونچی جو ہے وہ کوئی عمارت تعمیر کرو یا کوئی بہت اونچا مینار بناؤ تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کا کوئی کھوج لگا سکوں، وہ کہاں ہے؟ اور اس کے بعد اگلی بات اس نے کہی، وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں تم میرا اتباع کرو، میں موسیٰ کا پیروکار ہوں، میں تو تمہارے اپنوں میں سے ہوں نا۔ گویا کہ آل فرعون جس کا ذکر قرآن بھی کر رہا ہے، میں بھی آل فرعون میں سے ہوں، میں فرعون کا بہت قریبی رشتہ دار بھی ہوں، جیسا کہ ایک روایت یہ بھی ہے چچا زاد بھائی تھا، تو میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہارا رہنمائی کروں گے سیدھے رستے کی طرف۔ آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، یہاں تک کا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، صرف ایک ریویژن تھی، میں نے چاہا کہ تاکہ آپ وہی خطاب جو جاری ہے اس میں ہم پھر شامل ہو جائیں۔ اور اے میری قوم کے لوگ، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کہ مجھے کیا غرض پڑی ہے، گویا کہ میرا کوئی اپنا نفع اس پہ نہیں ہے، میں تو تمہارے ہی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اس دنیا اور آخرت جو اصل زندگی ہے اس میں اگر تم نے سرفرازی حاصل کرنی ہے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہونا، کامیابی اگر تم چاہتے ہو تمہارے قدم چومے، تو میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں نجات کے رستے کی طرف۔ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میری کوئی غرض نہیں، میں تمہیں بلا رہا ہوں اس رستے کی طرف، نجات کی طرف، فوز و فلاح کا، کامیابی کا رستہ ہے۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو، کھینچ رہے ہو آگ کی طرف۔ یا مراد کیا ہے؟ فرعون کا جو بچھایا ہوا جو نظام تھا، جو اس نے بساط بچھائی تھی، جس میں بت پرستی بھی ہوگی، قرآن اگرچہ اس کا ذکر اتنے واضح الفاظ میں نہیں کرتا ہے، لیکن جو شخص خود ہی رب ہونے کا دعویٰ کر دے، انا ربکم الاعلی، تو گویا کہ کل اختیار تو اس کے پاس ہے، مختار مطلق تو اس نے اپنے آپ کو قرار دے دیا نا۔ میں جو قانون بناؤں، جو میں نظام بناؤں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ میں کسی آسمانی ہدایت، آسمانی نظام کا جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کو کوئی پریکاہ کے برابر بھی موقع دیتا ہوں، میرا بنایا ہوا نظام ہے۔ حاضر الانہار تجری من تحتی، یہ آبپاشی کا نظام کس نے بنایا؟ اسی سے تمہاری زمین سونا اگل رہی ہے، اسی سے تم جو ہے اپنی فصلیں حاصل کر رہے ہو، کس کا بنایا ہوا؟ یہ میری پلاننگ تھی، میری تدبیر تھی، یہ میرا بچھایا ہوا نظام ہے۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں ان کو جس کے لیے میرے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں، ما لیس لی بہ علم، کوئی دلیل ہو، کوئی سند ہو، کوئی برہان ہو۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر توحید موجود ہے۔ حضور کی حدیث ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نوع انسانی کا، وہ فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ اصل جسے آپ کہیے کہ ڈیسائسو شے کیا ہوگی، وہ ماحول، اس کے والدین، اس کا آبائی مذہب، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس رستے کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن بہت سے ہیرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انتہائی شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جن کی پیدائش ہوئی ہو، لیکن یہ کہ دین تک پہنچتے ہیں، اسلام تک پہنچتے ہیں، قرآن تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کی داستانیں پڑھیں جو نو مسلم تھے، جو کسی یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے، کسی پادری کے ہاں عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گئے،
لیکن اس کے بعد پھر ان کے اندر جو وہ حق کی ایک پیاس تھی، جو طلب تھی، اس میں جس طرح انہوں نے تمام ادیان کا مطالعہ کیا، کمپیریٹیو سٹڈیز کی ہے مختلف ریلیجنز کی، اور بالآخر جسے آپ کہیے انہوں نے فوکس کیا اسلام کو کہ اصل دین تو یہ ہے جس کے اندر عدل و انصاف بھی ہے، اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ کی فطرت کے نزدیک معروف ہیں، جسے آپ کی فطرت قبول کرتی ہے آگے بڑھ کر، وہ سب کے سب اسلام میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو فرمایا تھا نا، استفت قلبک، اپنے دل سے سوال کر لیا کرو، تمہارا دل جو ہے اگر تمہاری فطرت کلین ہے، اس کو تم نے کہیں مقدر نہیں کر دیا، اس میں کہیں بڑے بڑے داغ اور دھبے نہیں لگا دیے اپنے گناہوں کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے، تو فطرت تو کلین ہے، وہ بالکل کلین سلیٹ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ تو توحید انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی اپنی سیاہ کاریاں ہوتی ہیں کہ جو گویا کہ اس نور توحید کو ڈھانپ لیتی ہیں اور وہ نور باہر نکل نہیں پاتا۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، یہ دیکھیے کفر اور شرک دونوں بالکل ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ لاکفر باللہ واشرک بہ، کہ میں کفر کروں اللہ کا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، جبکہ میری پکار تو تمہارے لیے اس ہستی کی طرف ہے جو العزیز ہے، جس کے پاس کل اختیار ہے، جو زبردست ہے، بالادست ہے، الغفار ہے، گناہوں کو معاف فرما دینے والی ہے۔ انسان کے اندر ندامت اور پشیمانی کے احساسات موجود ہوں اور اپنے کیے پر اسے خود شرمندگی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ توبۃ النصوح۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے لا ریب، جس میں کوئی شک نہ ہو، یقیناً یہی ہے، یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لا محالہ، یہ بھی ہمارے اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لا محالہ، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ تم جس شے کی طرح مجھے بلا رہے ہو، نہ تو اس دنیا کی زندگی میں نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ یہاں خاص طور پر تدبر قرآن کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو وہاں مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ فعل کی بجائے فعل کے فائدے کا ذکر کیا گیا یہاں، دعویٰ، لیس لہ دعوۃ، اس دعوت میں کوئی فائدہ نہیں۔ دعوت کون سی ہے؟ وہی نظام کی جو فرعون کا نظام تھا، جس میں بت پرستی بھی ہوگی، جو کچھ بھی خرافات ہوگی، نہ اس دنیا میں کوئی دھیلے کا فائدہ ہے اس کا، اور نہ ہی آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس میں وہ تمہارے کام، کوئی شے جو ہے تمہارے کام آنے والی ہے۔ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار، اور یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ یقیناً ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ میں اپنی آزاد مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آیا نا، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ میں خود تو نہیں آیا، میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں فلاں گھرانے کے اندر جو ہے وہ میری ولادت ہوتی، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ جو لوگ بھی مسلمان ہیں اس وقت یہاں کے پاکستان کے بسنے والے، 99% مسلمان وہی ہیں نا جو نسلی بنیاد پر مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں ولادت ہو گئی لہذا مسلمان ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی شخص کی کوئی ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی گھرانے میں کہیں ولادت ہو جاتی تو کتنا کچھ امکان تھا اس بات کا کہ ہم اسلام کو قبول کرتے اور قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے۔ 1,00,000 میں شاید ایک کی نسبت بھی زائد ہو۔ تو ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، یہ اس کی چناؤ کا نتیجہ ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے رب اور ہمارے خالق کا ہم پر کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی، ہمیں گھر بیٹھے یہ نعمتیں حاصل ہو گئیں، یہ دین ہم تک پہنچ گیا، شریعت کے احکامات ہم تک پہنچ گئے، قرآن حکیم ہم تک پہنچ گیا۔ تو ان مردنا الی اللہ، ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، ہم اللہ ہی کے بھیجے اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس دنیا میں بھیجے جانے کی غرض و غایت
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ سورہ کہف کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ یہ جو اس دنیا کی چمک دمک ہے، یہاں کی جو رونق ہے، یہاں اس کی جو بھی یہاں کی چمک دمک میں جو انسان کے لیے ایک جاذبیت ہے، یہ کل کا کل دھوکہ ہے۔ اس دنیا کو ہم نے مزین کیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، یہ تمام زینتیں ہیں نا جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، روپیہ پیسہ، مال و دولت، اچھی گاڑی، اچھا محل، اچھا بنگلہ، بہت اچھی انڈسٹری، کاروبار، بینک بیلنس، یہی چیز ہے جو ہمارے اندر کھپی ہوئی ہے۔ تو قرآن اس کا انکار نہیں کرتا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، اس زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اس میں بڑی زینت ہے، بڑا اس کے اندر کھچاؤ ہے، اٹریکشن ہے، لیکن آگے فرمایا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزما لیں یہ جو چمک دمک ہے، اس کی جو رونق رہنائی اور جاذبیت ہے، کون لوگ اسی کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کون وہ ہیں کہ جن تمام چیزوں کے گویا کہ چاک کر کے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، جو ہے بڑا مشکل کام، آسان کام نہیں ہے۔ انسان تو ان تمام جو بھی دنیا کی چمک دمک ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، ہر انسان متاثر ہوتا ہے۔ یہ خاص اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے کہ انسان اس کو محفوظ رکھے ان نجاستوں سے۔ تو ان المسرفین ہم اصحاب النار، ہمارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یہ جو مسرفین ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کی احکامات کی حکم عدولی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کافر اور مشرک ان دونوں کے لیے بھی الفاظ آ گئے، مسرف کذاب، یہی وہ لوگ ہوں گے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ جو آگ کا ایندھن بنیں گے، آگ والے ہوں گے، ان کی اخروی زندگی جہنم میں گزریں گے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معهم فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ۔ اب دیکھیے بالکل جس کی طرف سے آپ کہیے کہ اب وہ خطاب جو ہے بالکل اپنے اینڈ پر پہنچ رہا ہے، تقریباً 1.5 رکوع ہم پڑھ چکے، عام مصحف کے تقریباً 2.5 صفحے ہم پڑھ چکے، جو سب کے سب اسی مومن آل فرعون کے خطاب پر مشتمل ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جو باتیں میں نے تمہیں کہی ہیں تم انہیں یاد کرو گے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کوئی نوجوان فرض کیجیے اپنے مستقبل کا کوئی فیصلہ کر رہا ہے، میں نے یہ لائن اختیار کرنی ہے یا یہ ہے، اس کے بزرگ یا اس کے والدین اسے نصیحت کرتے ہیں، کسی اور طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، لیکن یہ کہ زمانے کی جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اس کے تحت وہ جو ہے وہ بے بس ہے، اسی طرف چل رہا ہے، میرے دوست بھی اسی جا رہے ہیں، میرے اپنے جاننے والے پہچاننے والے بچپن کے ساتھی وہ بھی اسی رخ کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ بزرگ بالآخر یہی کہتا ہے کہ دیکھنا ایک وقت آئے گا تم یاد کرو کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا۔ تو اسی نوعیت کی بات اس شخص نے بھی کہی ہے، اس مومن آل فرعون نے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم میری باتوں کو یاد کرو گے، اور یہ وقت آ گیا، زیادہ دیر کی بات تو نہیں تھی۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، لاکھوں کی تعداد تھی ان کی، اور نہ صرف بنی اسرائیل، آل فرعون میں سے بھی اگر جو ایمان لایا تھا تو وہ بھی گویا کہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اور تمام مفسرین نے اس بات کا یہاں جو ہے ذکر کیا ہے کہ یہ مومن آل فرعون جو ہے اس تقریر کے بعد پھر وہ جا کر بنی اسرائیل کے اسی جو ہے کہ وہ جو پورا ایک قبیلہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں تھے، انہی میں شامل ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر اس نے بھی ہجرت کی تھی، اور یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ تقریباً تمام مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا۔ تو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، عن قریب تم یاد کرو گے جو بات میں تمہیں کہتا تھا، جو میں کہتا رہا، جو وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سپردم بتو مایہ خیش رہا، کہ میں نے اپنے معاملات تو اللہ کے سپرد کر دیے۔ اب ظاہر ہے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر ایسی کڑوی کسیلی باتیں جو ان لوگوں کے نزدیک کڑوی اور کسیلی تھی، فرعونیوں کے نزدیک، جہاں فرعون خود موجود ہے جس نے کہا میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس موقع پر کھڑے ہو کر جب اس نے یہ اظہار کیا، یہ خطاب اس نے فرمایا ہے اس مومن آل فرعون نے، تو ظاہر ہے کہ اندیشہ تو اس بات کا تھا کہ اس کو اسی موقع پر قتل کر دیا جاتا۔
لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو فرعون کی ایک بے بسی تھی نا کہ ما اریکم الا ما ارا، اس میں اصل میں یہ بات پوشیدہ طور پر موجود ہے کہ فرعون بھی یہ بھانپ چکا تھا کہ اب جو اس کے درباری ہیں ان سب کے اوپر اس شخص کی اس تقریر اور اس خطاب کا اثر ہو چکا ہے، اور وہ بڑے غور سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ان میں سے کوئی ایمان لایا یا نہیں لایا، قرآن حکیم اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہا تھا، لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی موقع پر اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن یہ کہ چونکہ قریبی رشتہ دار بھی تھا، ممکن ہے بہت بڑی کوئی ذمہ داری جو ہے اس کے کاندھوں پر ہو، بڑے اعلیٰ منصب کے اوپر وہ شخص ہو، لہٰذا فرعون نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ یہ کہ اس کو اجازت دے دی، گویا کہ اب وہ اپنے طور پر پلاننگ کرے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس نے تو کہہ دیا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، کلمہ حق میں اپنی زبان سے نکال چکا۔ افضل الجہاد کے حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو کہیں ہم نے بالکل جب 7ویں 8ویں کی جو ہماری کتاب ہوتی تھی عربی کی یا اسلامیات کی اس میں ہم نے پڑھی تھی۔ افضل الجہاد کیا ہے؟ وہاں جو ہم نے پڑھا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق بات کہنا ایک ایسے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے، حق کے اوپر قائم رہنا جسے اندیشہ ہو کہ وہ آپ کی جان لے لے گا، گویا کہ حق بات کا زبان سے نکالنا مترادف ہوگا اس کا کہ وہ آپ کو قتل کر دے، آپ کی جان لے لے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کلمہ حق پر قائم رہنا، اپنی زبان سے کلمہ حق نکالنا انتہائی ایک جابر اور ظالم حکمران کے سامنے یہ بڑا مشکل کام ہے، افضل الجہاد ہے۔ وہ ہے کہ آپ نے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، آپ نے اپنی بات جو ہے جو آپ کے دل میں تھی، جو حق بات تھی، وہ زبان پر لے آئے۔ یہی معاملہ اس مومن آل فرعون کا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ تو میں اب اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے نا، کوئی شے بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل تو نہیں ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، حد یہ کہ جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، وہ راز جو ہمارے سینوں میں دفن ہو چکے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ تین ہی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں نا علم کی، اس زمین و آسمان، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ آ گیا اس میں۔ اور جہاں تک معاملہ کسی انڈیویجول کا ہے تو جو عمل تم کرتے ہو، علل اعلان کر رہے ہو یا خفیہ طور پر کر رہے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، ہر وہ شے، ہر وہ قول یا ہر وہ عمل جو تم چھپا کر کرتے ہو یا علل اعلان کرتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ پوری وسیع اور اس کائنات کی بھی ہر شے اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ کہتے ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، خواہ علل اعلان کہہ رہے ہو، خواہ چھپا کر کہہ رہے ہو۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو دل کے رازوں سے بھی واقف ہے، سینوں کے اندر جو مخفی ہیں، جو پلاننگز کر رہے ہو، جو تمہاری تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو وسوسے ہیں، وہ بھی اللہ کا علم ہے۔ اب علم کی اتنی ہماگیریت جو ہے آپ کو اور کہیں نظر تو نہیں آئے گی، تینوں ڈائمنشنز کو لے لیا گیا۔ تو یہاں بھی فرمایا ان اللہ بصیر بالعباد، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بصیر بالعباد۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تو بچا لیا جو ان فرعونیوں نے اس کے خلاف تدبیر کی تھی، جو بھی انہوں نے اس کے خلاف پلاننگ کی تھی۔ اب یہاں دونوں ہی چیزیں مراد لی گئی ہیں، اگرچہ جسے آپ کہیے سیاق و سباق کو سامنے رکھیے تو یہاں وہ انڈیویجول شخص جو ہے مومن آل فرعون، یہ ہو کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، اکثر مفسرین نے یہی لیا، لیکن یہاں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ہو سے مراد حضرت موسیٰ بھی ہے اور جو ان پر ایمان لے آئے تھے، گویا کہ اس میں یہ مومن آل فرعون بھی شامل ہے اور بنی اسرائیل کے لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، سیئات ما مکروا، تو اللہ نے بچا لیا
یہاں بھی ترجمہ جو ہے حضرت موسیٰ ہی کا کیا گیا، سیئات ما مکروا، جو تدبیریں اور چالیں کری تھی ان کے جو برے اثرات تھے ان تمام سے محفوظ رکھا اس مومن آل فرعون کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، جس کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تو اس کو موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور بالآخر بہت ہی برا عذاب تھا کہ جس نے گھیرے میں لے لیا، جو الٹ پڑا آل فرعون پر۔ اب یہ وہ عذاب ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے، لاکھوں کی تعداد میں جہاں یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں ان کا تعاقب کرنے والے بھی تھے جو نکلے ہیں وہاں سے، اور وہ سب کے سب جو ہے سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ سوء العذاب، اور یہ ڈوبنے کا جو عذاب ہوتا ہے اس وقت جو بھی آہ و فغاں ہے، جو چیخ پکار ہے، جس قسم کی جو چیخیں اور نکل رہی ہوں گی ان لوگوں کے، تو بہت ہی برا عذاب تھا کہ جس نے بالآخر گھیر لیا آل فرعون کو۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ بہت اہم الفاظ ہیں، خاص طور پر ان حضرات کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب قبر جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص ریشنلسٹ ذہن ہے نا، وہ تو سب سے پہلے ایک بات یہ کرتا ہے کہ قرآن سے دلیل لاؤ۔ قرآن حکیم میں کہیں عذاب قبر کا بئی الفاظ ذکر موجود نہیں ہے، لیکن آیا ہمارا دین صرف قرآن پر مشتمل ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت اور اسوہ یہ بھی دین کا اتنا ہی بڑا حصہ ہے جتنا قرآن، جس کی میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز کا جو نظام ہے وہ بھی آپ صرف قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ اوقات ہیں۔ پھر نماز کی جو ترتیب ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ پھر فجر کی فرض میں 2 رکعتیں ہیں، ظہر میں 4 ہیں، پھر مغرب میں 3 ہیں، پھر عشاء میں 4 ہیں، کہاں ہے قرآن میں ذکر؟ یہ تعامل امت ہے، چلا آ رہا ہے پیچھے سے۔ اس میں اصل بنیاد اور سورس کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تمہیں پڑھنی ہے، اور اس کے لیے اسوہ میں ہوں، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ اب حضور نے فیدن کیا بھی اور نہیں بھی کیا، دونوں قسم کی احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ حضور نے ہاتھ جو ہے بہت اوپر کر کے باندھے یا درمیان میں باندھے، احادیث آپ کو مل جائیں گی، سب کے پاس دلائل موجود ہیں۔ لیکن نماز کی ترتیب، نماز کی رکعتیں کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہے، اور رکوع سے سیدھے سجدے میں نہیں چلے جانا، اس کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے، قیام ہے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، اور ہر رکعت کے اندر 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان آپ نے بیٹھنا ہے۔ قرآن تو ثابت نہیں کرتا۔ تو دین کے جو اہم ترین شے جو نماز ہے وہ بھی صرف قرآن کی بنیاد پر آپ نہ ترتیب واضح کر سکتے ہیں، نہ رکعتوں کی تعین کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان اوقات کا۔ ٹھیک ہے قرآن حکیم میں ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کیا کرو، غروب ہونے کے بعد اللہ کی تسبیح کیا کرو، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، غروب سے پہلے کیا کرو، یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح عذاب قبر کا انکار کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اب اس کے لیے میں خاص طور پر چند احادیث بھی لے کر آیا تھا، اب یہاں پہلے ترجمہ کر لیجئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جہنم کی آگ ہے کہ جو ان پر پیش کی جاتی ہے، جن پر وہ پیش کیے جاتے ہیں غدوا وعشیا، صبح و شام۔ اب ہر دن میں ایک دورانیہ صبح کا ایک شام کا ہے، کیونکہ صبح و شام ان کو جہنم کے جو تھپیڑے جو ہیں ان کی خوب مزاج پرسی کرتے ہیں۔ ابھی ذکر ہو رہا ہے آل فرعون کا، اس لیے کہ وہی ہے نا سوء العذاب جس کا ذکر کیا گیا، جو روز غرق کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے سب لوگ۔ اب یہی ان کا اینڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں اس دنیا سے سلسلہ ختم ہوا تو اب کوئی آگے کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس قیامت سے پہلے کی جو برزخی زندگی ہے اس میں ان کی کیفیت کیا ہے۔ النار یعرضون علیہا، یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس پر یہ پیش کیے جاتے ہیں، جہنم کی آگ انہیں دکھلا دی جاتی ہے غدوا وعشیا، صبح و شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور وہ دن جس دن کے وہ الساعہ ہوگی، وہ قیامت کا دن، اپنی قبروں سے دوبارہ نکل کر کھڑے ہو جانے کا، اٹھ جانے کا دن۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن حکم ہوگا کہ یہ فرعون جو ہے انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، نہ صرف فرعون بلکہ آل فرعون کو بھی۔ تو یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا اشارہ کرتی ہے کہ یہ صبح و شام بھی ان کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے،
جہنم کا جو ہے نظارہ انہیں دکھا دیا جاتا ہے، جہنم کی تپش اور تھپیڑے جو ہیں ان کو پکڑتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو احادیث میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی اب وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں اگرچہ میرے پاس عربی کا متن بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ سب سے پہلے دعا کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب العالمین۔ لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے نا، ہمیں سکھا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، یہ زندگی اور موت میں جو آزمائشیں ہیں، جو فتنے ہیں اس سے، اور اسی طرح فتنة المسیح الدجال، اور وہ جو دجال ہے جس کا ذکر کیا گیا اس کے فتنے سے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری میں موجود۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ۔ معلوم ہوا کہ یہاں آپ قبر کا کوئی انکار، عذاب قبر یا قبر میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں آپ کو مل جائیں گے دانشور، اور گویا کہ کہنے کو وہ دین کے کام کرنے والے ہیں لیکن یہ کہ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مدینہ کی رہنے والی ایک یہودی خاتون تھی کہ جو کبھی کبھی میرے گھر آیا کرتی تھی، میری خدمت بھی کیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی وہ مجھے دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اب یہ یہودی عورت ہے جو حضرت عائشہ کے ہاں خادمہ کے طور پر آتی ہوگی یا ملنے جلنے والوں میں سے ہوگی، کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس طرح وہ یہودی عورت کو آتی ہے اور یہ دعا دیتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت تھی۔ اسی طرح بخاری کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے درمیان ہوا، گویا کہ قبرستان سے گزر رہے تھے، دو قبریں آپ کے دائیں بائیں تھیں، تو ایک جگہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ ان دونوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بھی عذاب قبر کی بات ہے۔ وہ عذاب قبر ایسا نہیں ہے کہ وہاں جو کھڑا ہوگا ہاتھ لگائے گا تو وہاں کچھ گرمی آپ کو نکلتی ہوئی محسوس ہوگی کہ اندر کوئی آگ دہک رہی ہے، یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک وہ تھا جو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا کہ جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ بخاری کی روایت، عذاب قبر کا ذکر۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ کا یہ معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تھے، کو قبر پر کھڑے ہو کر دوسرے اصحاب سے جو وہاں موجود ہیں، جو اس تدفین کے عمل میں شامل تھے، ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوالات وہ ہیں جو بچپن ہی سے ہمارے ذہنوں میں ڈالے گئے کہ منکر نکیر ہوں گے، جب ہمیں دفنا دیا جائے گا، قبر کا اندھیرا ہوگا، اور پھر یہ منکر نکیر آئیں گے، وہ آپ سے سوال کریں گے مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، مر رسول کا، تمہارے رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جو ہمارے بچپن ہی سے ذہنوں کے اندر ان چیزوں کو گزراز کر دیا گیا، بٹھا دیا گیا۔ اب حدیث بنیاد یہ ہے
کہ اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت ان سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چھٹی حدیث میں نے نوٹ کی تھی، مسلم شریف کے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی شخص کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ قبر میں رکھے جانے والا جو مردہ ہے اپنے ان بھائی بندوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر آپ کو یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو جو ہے دفن کیا اور اس کے فوراً بعد جو ہے واپس پلٹ آئے، بلکہ کچھ دیر، بلکہ بعض احادیث میں تو الفاظ جو ہیں اتنے ہیں کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے۔ مستحب ہے، حکم نہیں ہے کہ لازم کھڑے رہو، لیکن یہ کہ فوراً وہاں سے رخصت ہو جانا یہ گویا کہ کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں معمول یہ ہے، لوگوں کے اوقات اتنے کم ہیں، بڑی مشکل سے کوئی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جنازے میں شامل ہوئے، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ جنازے کی نماز ہی سے گویا کہ فارغ ہو کر واپس چلے گئے اپنی اپنی مصروفیات میں۔ صرف اعزاء و قارب یا قریب کے لوگ ہوتے ہیں جو اس تدفین کے عمل میں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جو شخص ہے وہ اپنے ان بھائی بندوں کے قدموں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں جب دفنایا گیا تھا تو وہ تو مردہ تھا نا، ڈاکٹرز نے بھی تصدیق کر دی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں عالم غیب کی ہیں، یہ کیفیات ہماری روح کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طرح آخری بڑی اہم حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی شخص کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں۔ جس طرح آج کل بھی کوئی آپ نے مانسٹر دیکھا ہو تو نیلی آنکھیں ہیں اور بڑا اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ اب تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت سے کارٹونوں میں اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے جو ہے کہ بچے بھی ان سے واقف ہیں۔ نیلی آنکھوں والے سیاہ نیلی آنکھیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں ایک شخصیت کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ اصل میں معاملہ روحانی ہے۔ یہ انسان سر کی آنکھوں سے نہ بھی دیکھا ہو تو اس کی فطرت جو ہے وہ ایک گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت اگر صالح ہے تو پہچان لے گی۔ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ یہ وہی ہیں کہ جو اللہ کے بندے بھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں اس حدیث کے، ترمذی شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز میں۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں تم سے یہی امید تھی، اور اس کے بعد اس کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اب تم سو جاؤ جس طرح کوئی دلہن سوتی ہے۔ یہ الفاظ حدیث کے، گویا کہ اب تمہیں کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہے، اب آرام کرو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا اب تمہیں اللہ جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ اب قیامت کے دن تمہاری اس خوابگاہ، اب یہ خوابگاہ ہے جو 70 ہاتھ لمبی ہے، چوڑی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دی۔ اور اگر وہ شخص منافق ہے، حدیث میں منافق کے الفاظ ہیں، یا کہیں یہودی یا کسی عیسائی یا کسی اور جو ہے وہ مشرک کا ذکر ہے، منافق کا ذکر ہے، اور اگر وہ شخص منافق ہے تو وہ جواب دے گا، جب کہا جائے گا نا اس شخصیت کو پہچانتے ہو، تو جواب دے گا مجھے معلوم نہیں، کیونکہ انکار کر دے گا۔ اب منافق کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، گویا کہ ہے مسلمان۔ ہمارے شعبے میں حافظ خضر صاحب ہیں، میں نے ان سے خاص طور پر کہا تھا کہ اس حدیث کا جو آپ جو ہے وہ مخرج بھی نکالیں تو انہوں نے نکال کے دیا، لیکن ایک عربی متن موجود نہیں ہے، لیکن ترجمہ انہوں نے کیا اور وہاں ترجمے میں انہوں نے منافق لکھا ہے، جو بڑی اہم بات ہے۔ اور اگر وہ شخص منافق ہے تو اس شخصیت کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اور فرشتے کہیں گے ہمیں تم سے یہی امید تھی، اور پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اسے دبوچ لے۔
کجا الفاظ وہ تھے کہ اس کے لیے 70 ہاتھ زمین جو ہے وہ قبر اس کی کشادہ کر دی جائے گی، زمین کو حکم ہوگا کہ اسے دبوچ لے اور وہ اس طرح دبوچے گی کہ اس کی ایک سائیڈ کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی، اور پھر اسی طرح اس پر یہ عذاب جاری رکھا جائے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اپنی قبر سے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے۔ اب وہ زندگی ہوگی جس میں جسم بھی دیا جائے گا، یہاں جسم تو ڈیڈ ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص سمندر میں ڈوب گیا، اس کے جسم کو مچھلیاں کھا گئی، یا آگ میں جلا کر، جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آگ میں جلا کر اس کی راکھ اڑا دی جاتی ہے۔ یہ معاملے تمہارے جو ہو رہے ہیں وہ انسان کی وہ جو معنوی شخصیت ہے، یہ تو ہماری ایک جسمانی شخصیت ہے نا، معنوی شخصیت بھی تو ہے نا، روح، یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن جسم بھی دے دیا جائے گا، جیسا کہ آج ہمارا جسم بھی ہے، ہماری روح بھی ہے، قیامت کے دن بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، جسم بھی عطا کرے گا، روح بھی موجود ہوگی، لیکن یہ عالم برزخ کا جو پیریڈ ہے یہ بالکل عالم غیب کی شے ہے، اور اس کا معاملہ انسانی ارواح کے ساتھ ہے۔ اب اس حدیث کے بارے سنن ترمذی کی موجود یہ حدیث ہے، اور کتاب الجنائز کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کرام جن کے نام بھی یہاں لیے گئے، ان سے کثرت کے ساتھ وہ احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں کتب احادیث کے اندر، جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ بہرحال میں خاص طور پر آپ حضرات کے لیے ان کو اکٹھا کر کے لایا تھا، تاکہ اگر کبھی کسی سے کوئی بحث مباحثہ ہو یا کوئی بھی گفتگو ہو اور اس میں ایسی باتیں ہوں، تو ان احادیث کے ہوتے ہوئے سب سے بڑھ کر یہ قرآن حکیم کا جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام انہیں جو ہے جہنم کی آگ ان پر اس کی لپٹیں اور اس کی تپش جو ہے اس سے گزارا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ الساعہ وہ قیامت ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو پھر حکم ہوگا آل فرعون کے لیے، فرعون سمیت، کہ شدید ترین عذاب انہیں پہنچایا جائے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جب کہ وہ محاجہ کریں گے، جھگڑا کرنا، جہنمی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اس لیے کہ ان میں سے وہ بھی تو ہوں گے نا، جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی تھا، کوئی شخص جہنم میں اس لیے پہنچا کہ اس نے اپنی اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی اس کے راستے کو اختیار کر لیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آج یہ جہنم جو میرا مقدر بنی تو اصل بنیاد کیا تھی کہ میں نے فلاں شخص کو، کاش کہ اس کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جو مجھے لے کر جو ہے ضلالت اور گمراہیوں کے اندر پھرتا رہا اور مجھے بھی اپنے ساتھی جہنم میں لے آیا، کاش کہ میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس طرح دوسرے جو اپنے سے بلند لوگ تھے، جن کے یہ پیروکار تھے، ان پر الزام تراشی بھی کریں گے، انہیں تانے بھی دیں گے، جو پہلے جو بڑے والے ہیں اور پھر جو پیچھے چلنے والے ہیں، گویا کہ جو اتباع کرنے والے ہیں اور جن کی اتباع کی جا رہی ہے۔ اذ یتحاجون فی النار، جبکہ وہ آپس میں جھگڑیں گے جہنمی، فیقول الضعفاء للذین استکبروا، تو وہ لوگ کہ جو دبے ہوئے طبقے سے متعلق تھے، جو اتباع کرنے والے تھے، جو عوام کا الانعام تھے، عوام الناس، جو اپنے لیڈروں کی پیروی کرتے ہیں، اپنے لیڈروں سے اور مذہبی پیشواؤں سے وہ سوال کریں گے، انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے ہر حکم کو ہم نے تسلیم کیا، تمہارے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر رہے، تمہارے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، تمہارے لیے بڑے جلوس نکالے، بڑے نعرے لگائے، اور تم نے بھی ہمارا ساتھ دیا، تم نے بھی ہمارے بہت سے جو ہے بند ہوئے کام جو ہے وہ تم نے نکلوائے، تو ہم دنیا کی زندگی میں تو تمہارے تابع تھے۔ انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا کچھ زمین یہ جو جہنم کا عذاب ہے، یہ جو بڑا غلیظ اور بڑا سخت عذاب ہے، تو کیا اس میں سے کوئی ہمارے لیے رستگاری کا معاملہ تم کر سکتے ہو؟ اس عذاب کی شدت ہی میں کوئی کمی کروا دو بھائی، ہم نے تو تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی تھی دنیا میں۔ اب معلوم ہوتا ہے جہنمی جو بھی پیش رو تھے، جو آگے آگے چلنے والے تھے اور جو ان کے پیچھے جلوس میں چلنے والے تھے، یہ ایک دوسرے پہ الزام دیں گے، انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا یہ جو ہمارا آگ میں جو حصہ اللہ نے رکھ دیا، یہ شدت جو ہے اس عذاب کی، کیا اس میں کوئی کمی کر سکتے ہو، کوئی اس سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، اب یہ جو مستکبرین ہیں، جو یہ مذہبی پیشوا، جو لیڈر جو آگے آگے چلنے والے تھے، وہ یہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم سب اب اسی آگ کا ایندھن ہیں،
اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ہمارے پیروکار تھے تو ہم بھی تو کسی کے پیروکار تھے نا، تو یہ تو وہ ایک چین لنک بن گیا۔ اب یہ جو اپنے آپ کو متبع کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، ان کے بھی کچھ پیروکار ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، ان کے بھی نیچے ہیں، ان کے امام یہ بن جائیں گے۔ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے استکبار کیا تھا، جو ان کے آگے چلنے والے لیڈر اور مذہبی پیشوا تھے، انا کل فیہا، ہم سب اسی میں ہیں، اسی جہنم کے آگ کا ایندھن ہے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اس لیے کہ یہ اللہ کا اب فیصلہ ہو چکا ہے ہم بندوں کے مابین، یہ اللہ کا فیصلہ، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ نہ یہ عذاب تم سے جو ہے وہ زائل ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اور کہیں گے وہ لوگ جو اس آگ کے اندر جل رہے ہوں گے، وہ جہنمی، جہنم کے داروغہ سے، ادعوا ربكم، ذرا درخواست کرو، ہماری یہ درخواست پہنچا دو اپنے رب تک، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن کم سے کم یہ کہ ہم پر سے عذاب کو، سختی کو کم کر دیا جائے۔ اب یہ فریاد ہے، آہ و فغاں ہے، نالہ و شیون ہے، الزامات ہیں، ملامت ہے، جو جہنمی آپس میں بھی کریں گے، اور بالآخر وہ فرمائش کریں گے اس داروغہ سے کہ اپنے رب سے کہو، اس تک ہماری یہ درخواست پہنچاؤ کہ ہمارے عذاب کو زائل کر دے، ختم کر دے، یا اس میں کوئی کمی کر دے۔ بس وقت ہمارا ختم ہو گیا، یہی ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جہنم جس کا ذکر بار بار کیا گیا، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، اگرچہ یہ ڈر، خوف اور تقویٰ جو ہے محبت کے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ظلم سے آپ جو ہے وہ خوف زدہ ہوں، جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، جو بھی تمہارے اپنے اعمال اور جو تمہاری اپنی سیاہکاریاں کرتوت ہے، اسی کی ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں دے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔